السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کائنات میں مجھے کیا کردار ادا کرنا ہے، میری زندگی کا انجام کیا ہوگا، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے اور کیسا ہے، اور اس نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ یہ تمام سوالات اپنی اور اپنے خالق کی تلاش جستجو پر اکساتے ہیں اور وہ بے چین اور مضطرب رہتا ہے۔ بہر صورت خالق کی پہچان اس کی گھٹی میں پڑی ہے، خواہ وہ مزید پریشان ہو یا تلاش کرتے کرتے اپنے خالق کو پا لے۔ شروع ہی سے مختلف ادوار کے انسانوں کو نہ صرف اپنے خالق بلکہ اپنے بارے میں بھی شدید غلط فہمی رہی ہے۔ کبھی تو یہ انسان شداد، نمرود، فرعون، قارون کے روپ میں غرور، تکبر اور جھوٹی انا کا مجسمہ بن بیٹھا، اور کبھی اس نے خود کو اتنا گرا لیا کہ چاند، ستارے، سورج، آگ، درخت اور آندھی کے سامنے سر جھکا دیا۔ انسان کی گمراہی اور ضلالت اسی وجہ سے رہی ہے کہ اس نے اپنے حقیقی خالق و مالک کو پہچانا ہی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے مالک کی پہچان کر لیتا ہے تو اسے اپنی حیثیت اور مقام کا اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، دنیا میں اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کس کی بندگی اور اطاعت کرے، اور اس کے پیدا کرنے والے کی ذات اور صفات، حقوق و اختیارات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ آفاق کی نشانیوں کے علاوہ شروع ہی سے اپنے مالک کے بارے تمام باتوں کا علم اسے خدا کے برگزیدہ بندوں، پیغمبروں کی زبانی ہوتا رہا، یا آسمانی کتب اس کے لیے علم و عرفان کا ذریعہ۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری اور نہ آج ہے جو من حیث القوم اللہ کے وجود سے انکار کرے۔ کچھ نہ کچھ ہیرے تو ہر زمانہ میں موجود رہے۔ روس کی دہریت پرستی کا بھی شہرہ رہا، لیکن روسی حکمران اپنی 5% آبادی کو بھی منکر رب العالمین نہیں بنا سکے۔ پچھلی جنگ عظیم میں جرمن فوجیں مسلسل فتوحات حاصل کرتی ہوئی روس میں گھستی چلی گئیں تو اسٹالن نے عوام سے کہا کہ مسجدوں اور گرجوں میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ گویا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈے اور مہمیں چلاتے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک بالا تربیتی کی حاکمیت کا تصور انسان کے ضمیر میں رکھ دیا گیا ہے۔ بار بار دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی شخص صحت و تندرستی، کرسی و اقتدار، جاہ و منصب اور خاندانی غرور، تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری بھی ہو جائے تو تنگی، مصیبت، بیماری، نقصان، ناموافق اور مشکل حالات میں خود کو بے بس پاتا ہے، اور وہ بے ارادہ ایک اللہ تعالیٰ کو پکار اٹھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار اس کے ضمیر کی آواز سے مغرور سرکش انسان کی بات ہی کیا، اس کی اوقات ہی کیا، اس کی پیشانی کا ایک ایک بال اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تکلیف اور خطرات کے وقت، آگ قابو سے باہر ہو جانے کے وقت، دریا میں ڈوبنے کے وقت، مالی نقصانات اور شدید بیماری کے وقت، کمیونسٹ اور ملحد لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک بالا تربیتی کے وجود کا اقرار انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ جب انسانی کوششوں کی انتہا ہو جاتی ہے تو انسان بتوں اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر رب کائنات کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جب بھی کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ فرعون کی طرف دیکھیے، ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں نے مان لیا کہ حقیقی خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے اللہ تعالیٰ کا کبھی انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کیا ہے، یا پھر خاموش رہے ہیں۔ اب خود سائنس کی دنیا میں ایسے تجربات ہو رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کا انکار ممکن نہیں۔ اب جب کہ خود سائنس نے ان ثباتی طرز استدلال کو ایک اہم ذریعہ معلومات فراہم کر دیا ہے تو حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ اب غیر سائنسدان کے مقابلے میں سائنسدان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان زیادہ مستحکم ہے۔ ایسے دلائل ایک مقبولیت پسند انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ غرض انسان کھلے دل سے انفس اور آفاق میں موجود نشانیوں پر غور و فکر کرے تو اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکتا ہے۔ ایک عظیم تر ہستی کا تصور انسان کی فطرت میں موجود ہے جو کہ خود ہی وجود باری تعالیٰ کی زبردست دلیل ہے۔ صرف انسان ہی کیا، اس وسیع و عریض کائنات میں ہر جگہ ہر چیز میں رب ذوالجلال کا جلوہ موجود ہے اور یہ کارنامہ قدرت اس کی مرضی سے چل رہا ہے۔ زمین کا گوشہ گوشہ اس کی عظمت و کبریائی کا اعلان کر رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیں صرف اس لیے کہ آپ کے ماں باپ اس بات کے قائل تھے، یا صدیوں سے بہت سے لوگ اسے جل شاہ نہ مانتے چلے آ رہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار پورے ارادے اور شعور سے کریں۔ اسلام کی حقیقی اور عقلی تعلیم نے انسان کی عقل و فکر کو بار بار دعوت دے کر خود انسان ہی سے فیصلہ کرایا ہے اور بے سمجھے بوجھے ماننے پر قطعاً مجبور نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں بار بار یہ ارشاد ہوتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس دنیا میں ہر طرف خوبصورت، متاثر کن، دلکش، حیرت انگیز، عبرت ناک اور نصیحت آموز واقعات، دلائل، شواہد بکھرے پڑے ہیں۔ تو یہ نباتات، انسان، حیوانات، بادل، ہوا، پانی، بجلی، گرمی، سردی، بہار، خزاں، برسات، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، یہ سب کس نے پیدا کیے ہیں؟ ان چیزوں کو دیکھ کر آئنسٹائن پکار اٹھا کائنات پر ایک غیر محسوس طاقت کا پرتو نظر آتا ہے، اور یہ طاقت غیروئی ہے لیکن یقیناً موجود ہے۔ اس نے مظاہر فطرت کو ایک مربوط سلسلہ میں رکھا ہے۔ انسان کائنات پر غور کرے اور پورے شعور اور اختیارات سے اللہ کو مانے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم، ارادہ اور شعور اور اختیار دے رکھا۔ قرآنی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور کائنات کے مطالعہ کے بعد شعوری طور پر اللہ کے وجود کا اقرار کر سکتا ہے، لیکن اس ہٹ درم انسان کا کوئی کیا کرے کہ جو سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ دیکھے، سب کچھ سمجھ کر بھی کچھ نہ سمجھے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اسلام ایک روحانی، علمی اور عقلی مذہب ہے، اس لیے قرآن کی آیات بار بار ہماری عقل ہی کو مخاطب کرتی ہیں۔ قرآن کا مقصد انسان کو کم علمی، تنگ نظری اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی عطا کرتا ہے۔ کائنات کی دلکشی اور رعنائی بے مثال ہے، اس کی کوئی شے اور کوئی نظارہ سادہ اور بے رنگ نہیں۔ گنگناتے چشمے ہوں یا چہکتے ہوئے پرندے، بھیگے بادل ہوں یا برف سے ڈھکے پہاڑ، اتھاہ سمندر ہو یا چاندنی رات کا حسن، صبح کی چمکیلی دھوپ ہو یا شام کے جھکے سائے، لہلہاتے کھیت ہوں یا جھومتے درخت، کائنات کے مناظر، دل فریب اور خوشگن زمین اور آسمان کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سے انسان بے پرواہ گزر سکے۔ کائنات کے یہ تمام بے حجاب جلوے انسان سے سرگوشیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اس پوری کائنات پر ایک اللہ کی حکمرانی ہے جو جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے، رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے اور کارساز بھی۔ اگر انسان کائنات کے مختلف مناظر پر غور کرے تو یہ بات کھل کر سامنے آئے کہ اس کائنات پر ایک ہماگیر اقتدار، بے عیب حکمت اور تدبر و نظم و ترتیب، بے جول فرمانروائی اور ایک بالا تر ہستی کی حاکمیت ہے جو ہر لمحہ اور ہر پل کائنات کا نظام چلا رہی ہے
تمام مناظر نہ صرف انسان کی نظروں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں بلکہ ان سے انسان بہت سارے فائدے بھی اٹھا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو قیام اور قعود اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ یہ کائنات کی تمام اشیاء اور مناظر انسان کی خدمت پر کمر بستہ ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور انسان کے علم و عقل کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں کے بدلے ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، تم اس کائنات میں کہیں کوئی خامی پاؤ گے، بار بار دیکھو کیا تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ انسان کو چاہیے کہ کائنات پر غور و فکر کر کے خالق کائنات تک رسائی حاصل کرے، کیونکہ مظاہر فطرت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں 756 مرتبہ مناظر قدرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی خلقت میں رات اور دن کے آنے جانے میں ہے، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لے کر دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں، اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعہ میں زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان کائنات کا حسن و جمال ہمیں پکار پکار کر ایک خالق کی طرف بلا رہا ہے۔ پھولوں میں خوشبو بولتی ہے، ہیرے میں خوبصورتی بولتی ہے، جسم میں روح بولتی ہے، لفظوں میں معنی بولتے ہیں، شہد میں مٹھاس بولتی ہے، اور کائنات کے رنگین نظاروں میں رب ذوالجلال کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ آفتاب، مہتاب، گھٹائیں، بجلی، تارے، نغمے، پھول، اس کے دامن میں کیا کچھ ہے۔ ہاتھ میں دامن آئے تو کائنات کا ہر منظر لالائے صحرا سے لے کر عرش کے تارے تک ذرات سے تعمیر ہوا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک انسان زمین کا پیٹ چیر کر میلوں اندر گھس جاتا ہے، وہاں سے نرالی دھات کا ایک ٹکڑا نکال لیتا ہے، پھر بحر الکاہل کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر 7 میل پہنچنے سے کوئی کال اٹھاتا ہے، اس کے بعد آسمان کی نیلی فضاؤں میں کھرب میل دور جا کر کسی مدھم تارے سے ایک کنکر اڑا لاتا ہے، اور خوردبین کے نیچے رکھ کر اس کا معائنہ کرتا ہے، تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ ان تینوں کے اجزائے ترکیبی وہی ذرات برقیہ ہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تشبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں کہ کائنات کا نظم و ضبط، ترتیب و تناسب، رنگینی، حسن و اور دلکشی سے ایک بد ذوق انسان ہی محروم رہ سکتا ہے۔ یہ حیرت انگیز مناظر جن سے تکمیل اور رحمت برستی ہے، الہی تخلیق و تعمیر پر حیران کن دلائل ہیں جو ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ وجود کائنات کا انحصار ایک حی قیوم کی مشیت پر ہے، اور یہ تمام تخلیق کائنات مظاہر فطرت اپنی جگہ پر اپنے فرائض پوری دیانتداری سے سر انجام دے رہے ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ کے قوانین اور ضوابط کے پابند ہیں، اور احسن الخالقین کی عظمت اور کبریائی کے ترانے گا رہے ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے جو چیز بھی پیدا کی خوبصورت پیدا کی۔ آسمان کے بارے میں کلام ربانی ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم
بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جو کہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، پھر اس نے سورج اور چاند کو اپنے وقت پر مسخر کیا، تمام کے تمام ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور وہ اللہ کھول کھول کر نشانیاں بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آؤ۔ سورج کا درجہ حرارت 1,40,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 3,33,000 گنا بڑا ہے۔ سورج آگ کا ایک دہکتا ہوا گولا ہے۔ رب کائنات کی عظمت کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو آسمان پر چمکتے چاند سورج کو ملاحظہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ تو سورج چاند کی رفتار میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اور نہ دن اور رات کے سلسلے میں کہیں بد نظمی موجود ہے، یہ تمام فضا میں تیر رہے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امن جعل الارض قرارا، اور کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، ہم نے زمین کو ہچکولوں سے محفوظ کرنے کے لیے اس میں پہاڑ بنائے۔